کو لے کے, اس سیریز کو لے کے, اور اس سے پہلے کئی جو سیریز گزری ہیں ہوم پہ اس کو لے کے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ہم نے یہ سیریز کو اپروچ کیا, اسپن ٹریکس بنائے اور ایک بہت ایک اینڈ آف دا اسپیکٹرم پہ جا کے ہم نے وکٹس تیار کی تاکہ ہمارے اسپنرز کو ایڈوانٹیج ہو. ناؤ ان ریٹروسپیکٹ آپ اس ڈیسیژن کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور ہاؤ ڈو یو اینالائز دس سیریز؟ دیکھیں ریزلٹس کے ساتھ تو آپ کی جو انالیسز ہے یا ویئر یو اسٹینڈ وہ بدل نہیں جاتا. آئی تھنک جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ دس واز مچ نیڈیڈ اور یہ شاید بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آئی اسٹل فیل کہ دس واز دا رائٹ اپروچ. آپ نے انگلینڈ کو جس طرح ہرایا, آپ نے ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ جس طرح آپ نے اپروچ کیا, ٹوٹلی میک سینس. دیکھیں ہمیں اگین تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس اپروچ کی کیوں ضرورت پڑی. اور وہ ضرورت اس وجہ سے تھی کیونکہ آپ ہوم میں جیت نہیں رہے تھے, آپ بہت ہی فلیٹ ڈیکس رول آؤٹ کر رہے تھے بیکاز یو ور ناٹ شیور اباؤٹ یور آئیڈینٹی. کم از کم اکتوبر کے مہینے میں آپ کو کم از کم اپنی آئیڈینٹی کا پتا چل گیا, پھر آپ نے اس کے ساتھ اسٹک کیا. اور اگر آپ ابھی بھی دیکھیں فرسٹ ٹیسٹ یو ون دا فرسٹ ٹیسٹ, سیکنڈ ٹیسٹ میں بھی. On that note, let's take a look at the match summary as well and see what went down in Multan. پاکستان اور ویسٹ انڈیز ایک بہت ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ یہ ٹیسٹ میچ ہم نے دیکھا اینڈ وی سو کہ ایک طرف سے پاکستان کے اسپنرز ور ڈومینیٹنگ. بہت سارے لوگ ابھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کہیں نہ کہیں ہماری بیٹنگ بہت زیادہ ایکسپوز ہوئی ہے اس میچ میں, کنسیڈرنگ کہ اس وقت کانورسیشن یہ چل رہی ہے کہ کیونکہ ہم یوز ٹو نہیں ہیں ایسے وکٹس پہ کھیلنے میں تو وہاں پہ ہمارے بیٹرز ایکسپوز ہوئے ہیں. ڈو یو اگری ود دس انالیسس؟ نمبر ون تو یہ کہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے نا, لوگوں کو بڑا مسکنسیپشن ہے کہ وہاں پہ اسپن ٹریکس ہوتے ہیں تو اس پہ گرین ٹاپس ہوتے ہیں اور ہم ڈیوکس کی بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں, اور وہ میچز بھی فرسٹ کلاس کے 2 سے 3 دن کے درمیان میں ختم ہو جاتے ہیں. قائد اعظم ٹرافی کے جو میچز ہوئے ہیں اس سیزن, اور وہ کچھ ایسی ویدر کنڈیشنز میں بھی ہوتے ہیں اگر آپ ناردرن ایریاز کے اندر کھیل رہے ہو تو اس سے بھی جلدی ختم ہو جاتے ہیں. تو اٹس ناٹ لائک کہ اسپن پچز پاکستان میں ریگولرلی بنتی ہیں. یس سندھ والی سائڈ کے اوپر یا اف یو آر پلئنگ ان کراچی دیر آر سم اسٹیڈیمز جہاں پہ بال بریک کرتی ہے, پر وہ ایکسیپشنز ہیں, وہ نارم نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ یس دیٹس ٹرو. دوسری چیز یہ کہ لاٹ آف دیز پلیئرز آلسو, اگر آپ نعمان کی بات کریں, ساجد کی بات کریں, ان پچ پہ بھی کھیلیں جہاں پہ ادھر بھی کھیلیں جہاں پہ بال ٹرن ہوتی ہے, تو دیٹس وائی دے آر سکسیڈنگ رائٹ ناؤ اس فارمیٹ کے اندر بھی. اور لاسٹلی میں اس کے اوپر یہ بات کروں گا کہ آپ کی بیٹنگ اور ان کی بیٹنگ کے اندر کوئی فرق نہیں تھا. فرق کیا تھا کہ ان کے جو باٹم 3 وکٹس ہیں ان کی ٹوٹل کمبائنڈ جو ٹوٹل تھا وہ پاکستان سے 123 رن زیادہ تھا اوور 2 اننگس, اور پاکستان 120 رن سے میچ آ رہا ہے. تو دا ڈفرنس واز ڈسمسنگ دا ٹیل آف بوتھ ٹیمس. ان کی پہلی اننگس کے اندر ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری میں دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ باٹم 3 وکٹ جو ہیں دے آر دا 3 ہائیسٹ اسکوررز, اور دونوں دفعہ اسی سیریز میں ہوا ہے. تو پاکستان ڈز نیڈ ٹو لک ایٹ دا فیکٹ کہ what are Pakistan doing wrong when they are bowling to tail-enders, because even آپ آسٹریلیا سیریز جو ہوئی تھی وہاں سے اٹھا کر ساؤتھ افریقہ سیریز, یہ والی سیریز ساری اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان has struggled getting wickets of the bottom 3, bottom 4 players of the opposition. چلیے اب یہ جو میں نے سوال کیا میں یہی آپ سے کر رہی ہوں, what are Pakistan doing wrong when bowling to tail-enders? I think اس کے اندر اگر ہم پری میچ جو پری سیکنڈ ٹیسٹ پریس کانفرنس تھی نا عاقب جاوید کی, اگر اس کو بھی ہم تھوڑا سا فیکٹر ان کر لیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا شاید وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے یا ہماری وہ فٹنس نہیں ہے فاسٹ بالرز کی, اس وجہ سے جب وین اٹ کمز ٹو دا ٹیل آپ آؤٹ نہیں کر پاتے. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ شاید جو نعمان علی نے بھی ٹچ کیا اس چیز کو, یہ کمپلیسنسی ایک وہ فیکٹر آ جاتا ہے, آپ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہو جب آپ کی باٹم وکٹس آتی ہیں وہاں پہ. اس وجہ سے آپ اس طرح سے پریشر اپلائی نہیں کر رہے, اس طرح سے آپ بولنگ نہیں کر رہے جس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے. اینڈ دین اگین لک, سنس آپ نے 109 رن دے دیے فرسٹ اننگز کے اندر, پروبلی اٹس ایزیئر ٹو پوائنٹ دس آؤٹ, بٹ ہم نے یہ دیکھا ہے, ہم نے جس طرح ریحان بھائی نے مینشن کیا, ایون جب بنگلہ دیش کو بھی ہم نے 26-6 کر دیا, ہم فیلڈ کھول دیتے ہیں جہاں پہ آپ کے ٹیل اینڈرز کے لیے بیٹنگ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ ان کے کلوز ان کیچرز کم ہیں تو آف کورس ان کے لیے سنگل ڈبل کرنا بہت آسان ہے. کلوز ان کیچرز رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے دیٹ یو انوائٹ دا بیٹسمین کہ آؤ ہٹ می اوور دا ٹاپ. بٹ آپ وہی کہہ رہے ہیں اٹیکنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ اینڈ میں جا کے جو ہے تھوڑی سی ایزی ہو جاتی ہے, تھوڑا سا آپ زیادہ روم دے دیتے ہو اپوزیشن کو, کیونکہ یہ ایک اور چیز جو بڑا امپورٹنٹ ہے ریحان بھائی یہاں پہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا, ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے جو بیٹنگ لائن اپ ہے نا اس نے بڑا انورسلی تھرو آؤٹ دا سیریز کھیلا ہے. پاکستان اسٹارٹڈ فرام دا ٹاپ
اور پھر آپ دیکھیں جس طرح اننگز ہوتی گئی نیچے آتی گئی. ویسٹ انڈیز آن دی ادر ہینڈ دے اسٹارٹیڈ فرام دا باٹم. ان کے جو ٹاپ آرڈر تھے دے ور پلئنگ ان ہری, دے ور پلئنگ ان رش. اس وجہ سے وہ آپ کو فوراً وکٹس دے دیتے تھے. جو فرسٹ اننگز کے اندر ویسٹ انڈیز کی ٹیل نے دکھایا وہ یہ تھا کہ نہیں, اف یو اسپینڈ ٹائم آن دا وکٹ, اف یو اسٹل اسٹک ٹو دا بیسکس آن دس وکٹ, یو ول گیٹ رنس. اینڈ ویل آلسو گیٹ ٹو دیٹ ان اے بٹ, کیونکہ آپ نے بھی بات کی کہ کہاں کہاں پہ پاکستان نے لیک کیا ہے, اسپیشلی ٹوورڈز دیٹ اینڈ. فال آف وکٹس پہ دیکھتے ہیں بیکاز یہاں پہ ریحان کریڈٹ ٹو دا وے ویسٹ انڈیز پلیڈ ایز ویل ان کنڈیشنز میں, جس طرح دا وے دے بولڈ to Pakistan's batters and they exposed and they utilized all of the advantage of the surface. What are your thoughts on how Pakistan lost these wickets in this match? I think پہلی چیز تو یہ کہ spinners obviously were going to come into play, but Roach is in pitches, اس طرح کی pitches کے اوپر Roach جو ہے ویسٹ انڈیز میں ریگولرلی وکٹس لیتے ہیں. ویسٹ انڈیز کی وکٹ کی جو ڈیویشن ہے اسپنر کی وہ زیادہ ہوتی ہے, so is very used to it. اگر آپ پاکستانی فال آف وکٹس دیکھیں, آئی تھنک سعود والی جو ہے when he takes the attack to the spinners usually بہت کم ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ ہو when he's taking the attack to the spinners, پر اس اننگس میں آؤٹ ہوئے. all these wickets you see, the ball is breaking, the ball is keeping low, and انہوں نے بہت سمپل چیزیں رکھی, and the simple thing was aim at the stumps. Yes. Throughout this innings, the one thing that West Indies did really well, کہ the balls at any point کوئی بھی اسپنر بال کر رہا ہے, ان کا aim ہے to finish the ball at the stumps. تو اس کی وجہ سے وہ وکٹس لے سکے. دونوں اننگس کے اندر آپ نے سیم چیز دیکھی, they did not have to try anything different. اور ایک چیز میں جو آپ نے بات کی, ہم نے فال آف وکٹس بھی دیکھی, جو ٹیل اینڈرز کو آؤٹ کرنے کا پوری کرکٹ میں ایک ایشو ہے. اگر ٹاپ آرڈر بیٹر کے اگینسٹ ایک پلان چل رہا ہے 9 out of 10 ٹائمز وہی پلان ٹیل اینڈ کر دے گا. پرابلم when you overthink کہ یہ ٹیل اینڈ, you try to pitch the یارکر مارنے کی کوشش کرو, وہ ہاف والی, پھر اس کے اوپر ڈسکورس یہ آتا ہے کہ جی یارکر نہیں لگتے آپ ان سے, پہلے زمانے میں لگ جاتے تھے. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ وہی لینتھ پہ اسٹک کرو گے نا تو ٹیل اینڈر کی ایوریج 20 رن سے کم ہی رہے گی. بٹ چلے بولرز کے اوپر ہم اگر اتنا تھوڑا سا بلیم اگر ہم پیوٹ کریں, کیونکہ یہاں پہ بیٹنگ کی بھی بات کرنی ضروری ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے بیٹرز, ابھی ہم نے دیکھا فال آف وکٹس میں جہاں جہاں پہ غلطیاں ہوئی اور جس طرح سے کی وکٹ خاص طور, لیکن بیٹنگ میں پاکستان should have stepped up. Let's be تھوڑا سا اگر ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں ایز ان یور انالیسس, بیکاز اگر آپ اسکور کارڈ دیکھ کے اور آپ دیکھیں جس طرح جومیل ویریکن نے وکٹس لیے, جس طرح انہوں نے ہولڈ رکھا پاکستان کے بیٹرز پہ, پاکستان کے بلے بازوں پہ, بہت ساری جگہیں جو ہیں وہ ایکسپوز میں ہوئی ہیں. اب ہم ٹھیک ہے, یہ آئیڈینٹی ہماری بن گئی ہے اینڈ پیپل ول سپورٹ اٹ اینڈ دے ول گیٹ بہائنڈ اٹ اینڈ دے شوڈ, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز آپ کو بھی پھر اپنے اینڈ پہ آپ کو یو ہیو ٹو ٹائٹن اپ یور سیلف از ویل اینڈ بی اکوپڈ ٹو پلے کوالٹی اسپن اٹیکس, بیکاز کل کو آپ کو اس سے بہتر اسپن اٹیکس بھی ملنے ہیں اور آپ کو اس طرح کی کنڈیشنز پہ کھیلنا آنا چاہیے. واٹ آر یور تھاٹس آن دا ریسپانسبلٹی دیٹ پاکستانی بیٹرز ہیو ناؤ؟ اچھا روہا, اگر اس میچ کی ڈیفیٹ کو آپ تھوڑا سا بھی ذرا وکٹ کو ہم اگر سائڈ پہ رکھیں اور پاکستان کی ڈیفیٹ اگینسٹ انگلینڈ ان دا فرسٹ ٹیسٹ اس کو رکھیں تو اٹس پریٹی سملر. آپ کے بیٹنگ نے وہاں پہ پرفارم نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس وقت بھی آپ کی بیٹنگ جو تھی فلیٹ وکٹس کے اوپر آپ آؤٹ ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر تو جسے کہتے ہیں آپ کی دیکھیں بیٹنگ جو ہے, اگر آپ نے ان وکٹس کے اوپر کھیلنا ہے تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ 300, 350, 400 اسکور کریں گے, جس طرح بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں 225, 250, اٹس اے ویری گڈ اسکور, اینڈ اور وہاں پہ فرسٹ اننگز میں یہ بہت اچھا اسکور ہوتا ہے. سیم گوز اوور ہیئر. دیکھیں آپ کی بیٹنگ تو whether you play on spin surface یا whether you play on the flat decks, آپ کی بیٹنگ تو سفر کر رہی ہے, to be very honest. آپ دیکھیں نا ملتان کے اندر you score 500 in the first innings, انگلینڈ 850 اسکور کرتا ہے and you end up losing by an innings. تو یہ تو پرابلمس تھے, یہ پرابلمس بہت عرصے سے پرسسٹ کر رہے ہیں. بات یہ پھر آ رہی تھی کہ ہم نے how do we have to take 20 وکٹس, اور اس وجہ سے پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے یا ہم یہاں پہ اینڈ اپ کیا ہم نے. اگین اس کے اندر عاقب جاوید نے جو ابھی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اوور دا سمر ہم اپنے پلیئرس کے اس کے اوپر ویل ٹاک اباؤٹ دس. اب آپ دیکھیں جو ایک اور چیز جو ریحان بھائی نے بھی بات کی اس کے اندر اور ہمیں یہاں پہ نظر بھی آئے گی, بال از فنشنگ ان دا وکٹس, اور سیکنڈلی جو اگر ہم ویریکن کی وکٹس دیکھیں گے وہاں پہ بال جو ہے وہ دیکھیں ہی ایکچولی ڈیلیورز آرم ڈیلیوریز, رائٹ, آرم ڈیلیوریز ان وکٹس کے اوپر دے بیکم ویری امپورٹنٹ. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کی ابھی آپ دیکھیں وکٹ اٹس این آرم بال, آپ اسپن جب کرتے ہو تو وہاں پہ چانسز آف بال اینڈنگ ان دا وکٹ ذرا کم ہو جاتے ہیں. وین یو بال ود دی آرم, آپ کی بال نے وکٹ کے اندر ہی ختم ہونا ہے,
اس سے آپ کی چانسز آف ٹیکنگ اے وکٹ وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. میرے خیال سے اب یہ رضوان کا وکٹ آئے گا, یہ دیکھیے گا, اٹ واز اے گریٹ آرم بال. تو آپ کے جہاں پہ دیکھیں بیٹرز نے اوور دا سمر وہ اس چیز کے اوپر کام تو کر لیں گے, یا جس طرح سے پاکستان ٹیم مینجمنٹ بات کر رہی ہے کہ ہم آف کورس بیٹنگ کی طرف بھی آئیں گے, بٹ جو آپ کا آج کا بیٹنگ کولیپس ہے یا کل کا بیٹنگ کولیپس تھا وہ اسپن وکٹس کی وجہ نہیں ہے. یہ بہت عرصے سے آپ کی بیٹنگ کا پرابلم پرسسٹ کر رہا ہے. آپ فلیٹ وکٹس پہ کھیلو, آپ گرین وکٹس پہ کھیلو, یا آپ اسپن وکٹس پہ کھیلو, اینڈ دیٹس دا ریالٹی. چلے, میں نے سوال کیا تھا کہ شاید مجھے تھوڑی کلیئرٹی ملے گی, میں مزید اور ڈس اپوائنٹ بھی ہو گئی ہوں جواب سن کے, بٹ آئی ڈو اگری ہی ہیز اے پوائنٹ کہ دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ ابھی ہم نے اس سیریز میں دیکھا ہے. تو ریحان پرابلم پھر کدھر ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ہم نے ہائی لائٹس دیکھی نا, تو ہائی لائٹس میں اکثر اب لوگ کہیں گے ساؤتھ شکیل نے نکل کے شاٹ ماری, وہ گندی شاٹ تھی. رضوان نے نکل کے شاٹ ماری, وہ بری شاٹ تھی. یہ رسک لیا انہوں نے. موسٹ آف دا وکٹس جو اس ٹیسٹ میچ کے اندر آپ کے آؤٹ ہوئے ہیں وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے ہیں. جب آپ مشکل پچ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو ایک اچھی بال پڑے گی جو آپ کو بولڈ کر دے گی. تو ایز اے بیٹر یو نیڈ ٹو ٹیک دیٹ چانس. پاکستان کی اسپن وکٹ ٹیمپلیٹ پہ اگر آپ نے کوئی وکٹری کا فارمیٹ دیکھنا ہے تو اس کا آئی تھنک جو بیسٹ ایگزامپل ہے انگلینڈ والی سیریز آف کورس, لیکن سری لنکا میں پاکستان لاسٹ ایئر سیریز ہے جس میں آغا اور ساؤتھ شکیل ور دا ٹو آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئرز اینڈ دے پلیڈ ایٹ اے ویری برسک ریٹ, کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ ہم کبھی بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں, تو مائٹ ایز ویل ٹرائی اسکورنگ رنس. تو اس میں آپ کے پلیئر آؤٹ بھی ہوں گے. اب ادھر پاکستان کرکٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ پلیئرز یہ چانس لے کر آؤٹ ہو رہے ہیں تو دے نیڈ ٹو بی بیکڈ کہ یہ اب تم کر رہے ہو, یہ تمہارا میتھڈ ہے, وی ول گیو یو این ایکسٹینڈیڈ رن ود دس میتھڈ. سکسیڈ کرتے ہو گریٹ, نہیں سکسیڈ کرتے دین وی ول لک ایلسویئر, بٹ کے پی آئیز فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم یو نیڈ ٹو ڈیفائن دیم. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ایک اننگز کے اندر وہ ڈیفینڈ کرتے آؤٹ ہوا, اس کو کہا تو ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہے, اور پھر وہ اٹیک کرتے ہوئے آؤٹ ہوا, تو پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو اٹیک کیوں کر رہا ہے. تو یہ کنفیوژن کریٹ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح رضوان کا ڈسمسل ہے ان دا فرسٹ اننگز, ہی کیم ڈاؤن دا ٹریک اور اسٹمپ ہو گئے, اس کے اندر ہی واز ڈیفینڈنگ اور بولڈ ہو گیا. تو آئی تھنک اوور تھنک نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو. یہ ڈسمسل بھی دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہم نے خیر شیئر کیا تھا فرسٹ اننگز کا, اب سیکنڈ اننگز کے کچھ دیکھتے ہیں وکٹس, جو کہ ہم وارکن کی بات بھی کر رہے تھے, جس طرح کی بولنگ انہوں نے کی ہے to them in these foreign conditions and very very tricky conditions. ایسے دیکھیں ان لوگوں نے فرسٹ ٹائم they were playing a test series in Pakistan, all this team, so it's a big win for them. And of course جس طرح واریکن سے جب ایئن بشپ نے بہت دفعہ یہ کامنٹری میں بھی مینشن کیا کہ when he saw the wicket for the first time he thought that I'll have to bowl fast, but after the first innings he went back to the drawing board and he said no, I'll have to reduce my pace on this wicket. جو پاکستان ایکچولی جو نعمان اور ساجد نے بڑا اچھا کیا تھا in the first innings of the first test, وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ نہیں probably I'll have to reduce the pace of my ball, تھوڑا سا فلائٹ زیادہ کرنا پڑے گا, عام کرنا پڑے گا, اور وہ مجھے وکٹس ملیں گی. So that's the adaptability. اور جب آپ کی ٹیم اس طرح اڈیپٹ کر رہی ہو, so I think it's a big win for West Indies. They started the last year with a win in Australia. Now they have started this year with a win in Pakistan. It's quite unfortunate they don't play test cricket that often, یا وہاں پہ ٹیسٹ کرکٹ کا اس طرح سے رجحان نہیں, of course because of the economic reasons, but I think this win will give them a major boost. I think جو ٹیسٹ سیریز کی اس نے بات کی نا, کافی لوگوں کو ہے کہ جی ٹیسٹ کرکٹ کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ گر رہا ہے. یہ میں نے کافی چیزیں سنی T20 کی وجہ سے. یہ جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹیسٹ میچ کھیلی ہے نا, اس میں سے آئی ڈونٹ تھنک اینی ون از اے ریگولر ممبر آف دا T20 ٹیم. ایک یا دو میکسیمم ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان کی بھی ٹیم دیکھیں تو اس کے اندر ریگولر ممبرز آف دا T20 ٹیمز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگین ایکسیپشنز 2-3 ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 4 سال کے اندر جتنے اپ سیٹس جن کو آپ کہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں, صرف آپ پچھلے 6 مہینے اٹھا کر دیکھ لیں. نیوزی لینڈ بیٹنگ انڈیا ان انڈیا فار دا فرسٹ ٹائم ان سیریز اینڈ آلسو وائٹ واشنگ. بنگلہ دیش بیٹنگ پاکستان. پچھلے سال ویسٹ انڈیز گوئنگ ٹو آسٹریلیا بیٹنگ آسٹریلیا ان اے ٹیسٹ میچ. ویسٹ انڈیز اگین بیٹنگ پاکستان ہیئر. ساؤتھ افریقہ ریچنگ دا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل. یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ایک اچھی نشان ہے. اور جو یہ بات ہوئی کہ ٹیسٹ کرکٹ کم ہو گئی ہے یا کچھ کنٹریز کم کھیل رہی ہیں, وہ ایک اکنامک ریالٹی ہے. وین اے ہوم بورڈ ہوسٹ اے کرکٹ ٹیسٹ میچ, اس کو اس کی پیمنٹ خود کرنی پڑتی ہے. دی انٹائر کاسٹ از آن دا بورڈ. سو یہ کہنا کہ ٹیسٹ کرکٹ زیادہ کر دو از گریٹ, لو دی آئیڈیا, بٹ اس کے لیے پیسے کمانے ہیں نا, تو وہ پیسے آپ کدھر سے کمائیں گے؟ جو ساؤتھ افریقہ والا ماڈل ہے از گریٹ کہ دے آر گیٹنگ منی فرام T20 ری انویسٹنگ ٹو ہوسٹ ٹیسٹ میچز. سملرلی پاکستان اپنے لیگ کے تھرو پیسے کما سکتا ہے,
اور وہی پیسے پہ ری انویسٹ کر کے ٹیسٹ کرکٹ زیادہ کر سکتا ہے. دونوں چیزیں آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی, ایک سے آپ نے دوسرے کو فیڈ کرنا ہے. دا سونر پاکستان ریئلائزز دیٹ ایز اے کنٹری دا اکنامک ریالٹیز آف اٹ رادر دین لیونگ ان فیری ٹیل لینڈ کے بس ٹیسٹ کرکٹ زیادہ کر دو, زیادہ تو کچھ بھی کر دو. آئی وانٹ ٹو بائی 6 cars, میرے پاس پیسے نہیں, میں کیسے خریدوں گا 6 گاڑیاں؟ تو آپ پہلے اس کے لیے کما لیں, پھر آپ وہ لگژری آئٹم افورڈ کر لیں. That's a very good point you've made کہ یہ کیسے انٹرلنکڈ ہیں یہ سب چیزیں. بٹ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار پاکستان ناؤ موونگ اہیڈ آف دس سائیکل, کیونکہ اب یہاں پہ ہم نے 9th پہ فنش کیا ہے, ناٹ دا موسٹ آئیڈیل, بلکہ لیٹس جسٹ سے اٹس دا ورسٹ سچویشن دیٹ وی کوڈ بی ان ٹیلی وائز. بٹ اب اس سائیکل سے اب ہمارے ٹیک اویز کیا ہیں, کیونکہ پیپل نیڈ ٹو بی انویسٹڈ ان ریڈ بال کرکٹ ان آرڈر فار ٹیمس ٹو فیل کہ ان کو سپورٹ بھی مل رہا ہے, پھر اکنامکلی فار اٹ ٹو میک سینس ایز ویل. اب یہاں سے ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر ایسن, ہم کیسے اپنا جو اگلا سائیکل ہے ٹیسٹ چیمپئن شپ کا, اس میں ہم یہ انشور کریں کہ ہم بیلنسڈ کنڈیشنز دیکھیں جس میں ہم اپنے بیٹرز کو بھی موقع دیں کہ وہ اسکور کریں, بٹ یہی بہت زیادہ ون سائڈڈ گیمز نہ لگیں, اور اگر لگے تو پھر وہ ہمارے فیور میں ختم ہو ریزلٹس. واٹ آر یور تھاٹس آن ویئر وی گو فرام ہیئر ان ریڈ بال؟ آپ نے جو بات کی نا اباؤٹ دا ٹیک اوے فرام دس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل, اسٹیبلٹی. آپ کا 2 کیپٹنس اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بدلے مطلب رہے ہیں. بابر اعظم کو آپ نے بدلا, شان مسعود کو آپ نے ڈیورنگ دا چیمپئن شپ کیا. 3 چیئر پرسنس آپ کے بدلے ہیں, 4 چیئر پرسنز آپ کے بدلے ہیں. وہ بیچ میں انٹرم بھی 2 آئے تھے, 5. ٹھیک ہے, اس سائیکل کے اندر آپ کا کوچنگ سٹاف تو پتہ نہیں کتنی دفعہ بدل چکا ہے, سلیکشن کمیٹی پتہ نہیں کتنی دفعہ, بیک روم سٹاف جب کوچنگ سٹاف بدلتا ہے وہ سارا بدل. تو جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی نا, یو کانٹ ایکسپیکٹ ریزلٹس. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ سے اٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو سے اٹ. I really admire what Shan Masood did as soon as he was given the captaincy. آسٹریلیا کے ٹور پہ وی نیو کہ وہ ٹور کیسے ختم ہوگا, اسٹل پاکستان پوٹ اپ اے فائٹ. جب ہوم سیزن شروع ہونا تھا, ایک آپ کو کیا نام ہے, ایک پہچان کی, ایک آئیڈینٹی کی بات شروع ہوئی. بیکاز اینڈ اٹ واز ویری ایزی فار شان ٹو اسٹک ود اے ٹیمپلیٹ کہ ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دے, بٹ he knew that since he has an opportunity he can fix the house. So اس نے بات شروع کی کہ we'll prepare seaming tracks. اچھا, again merits of that argument we can judge, but ایک بات شروع ہوئی. اس کے ساتھ پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈیوکس بال لگا دیا گیا اس کے ساتھ الائن کرنے کے لیے کہ اگر ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ اف وی آر ٹرائنگ ٹو پروڈیوس سیمنگ ٹریکس, تو ڈومیسٹک میں ہمیں اب ان بالرز کو اس طرح تیار کرنا ہے یا بیٹرز کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ ڈیوکس کھیل سکیں. اور مجھے یہ پتا ہے پاکستان کا یہ تھا کہ ہمیں اگلے سال سے ڈیوکس لگا دینے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر. اب مجھے نہیں پتا آفٹر دس وہ کہاں پہ آرگیومنٹ جاتا ہے. دین وین اٹ کیم ٹو انگلینڈ, آپ نے بنگلہ دیش میں وہ ٹرائی کیا, ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ, آپ سیم ٹریک نہیں بنا سکے, اینڈ آف کورس 2-0 آپ ہار گئے. وہ انگلینڈ سیریز یو وینٹ بیک ٹو دا, اور وہ بھی جو وہ ٹریک بنا تھا وہ اس لیے بنا تھا کیونکہ پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے کیوریٹر کو کہا تھا, جو ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے, واٹس اے گڈ ٹریک, کہ فرسٹ ڈے اینا جنا سیم ہونا چاہیے, پھر اسپن شروع کر دو. وہ اس طرح سے کیوریٹر کو انہوں نے دیا ایک پورا ڈیزائن, اینڈ آف کورس پچ اس طرح سے نہیں ہوا. دے ور لائک اوکے فرام ڈے 1 we'll go for the spin surface. نہیں کہا رہا تھا. So it created a sense of panic in the Pakistan field. I mean, I could feel it from here. When I was watching this, now they have panicked. اچھا اب یہ آؤٹ نہیں ہو رہے, what we do. اور ایک دم سے آپ نے بڑی فرسٹ اینڈ اوورز کے درمیان ہی بڑی ریڈیکل قسم کی بالنگ چینجز کر دی. ساجد خان کو آپ نے ہٹا دیا, آپ ابرار کو لے آئے, کاشف علی کو آپ نے لگا دیا, پھر آپ نے ان کو ہٹا دیا. سو اٹ ایکچولی پاکستان پہ جو پینک وہاں پہ کریٹ ہوا, اٹ ایکچولی پلیڈ ان ٹو ہز ایڈوانٹیج, benefited him, and of course he was then able to drag on the innings like he did. But again تھوڑا سا آؤٹ آف سلیبس ہو گیا تھا یہ والی اننگز تھوڑی سی جو تھی نا, پریپیئرڈ نہیں تھے, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پینک ضرور تھا, بٹ کیا کریں, وہ بھی تو اپنا مجھے ایسی اننگز بہت اچھی لگتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی اننگز دیکھیں, ہم نے باؤنڈریز دیکھی, اس کی کوئی باؤنڈری ایسی نہیں جس میں اس نے ہاف ہارٹیڈ باؤنڈری مارنے کی کوشش کی. کیونکہ ایسی پچ کے بارے میں بار بار بات کر رہا ہوں, یا تو اگر آپ روک رہے ہیں تو پکا روکیں, نہیں تو اگر آپ نے چانس لینا ہے, سنگل سے چانس لینے سے بہتر ہے کہ یو گو فار اے باؤنڈری دیئر. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ یو سو پلیئرز ہو وڈ ناٹ ٹیک سنگلز ایز ایزیلی بیکاز یو آر پلئنگ آن پچز دیٹ ور موونگ اراؤنڈ اے لاٹ. تو آپ کے بیٹرز جو آ رہے تھے, یا تو وہ دے ور اسٹاپنگ دا بال اور ٹرائنگ ٹو ہٹ دا بال. یہ اس ٹائپ کی اسپن, وہ پیسی اسپن پچ اس طرح کی تھی. اینڈ آئی تھنک جتنی بھی اس کی آپ شاٹس دیکھیں, ہی از کمپلیٹڈ ہز شاٹ ایوری ٹائم. The other thing about this innings is he brings up his 50 of only 57 balls. یہ آؤٹ آف سلیبس والی جو بات کی نا کہ بالنگ چینجز وغیرہ,
جب آپ لو اسکورنگ میچز کھیل رہے ہیں اس میں 30-40 کو جلدی کر لینا تو دوسری ٹیم میں ہوتا ہے کہ یار یہ دس از ٹو مچ, یہ اسکور زیادہ ہو گیا. اینڈ ون آف دا تھنگز دیٹ پاکستان مسڈ آؤٹ آن از, اگر آپ وہ دیکھیں بھی تو لاٹ آف شاٹس دیٹ ہی پلیز آر بالز پچڈ وے آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ, بالز گوئنگ ڈاؤن دا لیگ سائڈ. پچ جو اسٹمپس کے اندر بال پچ ہو رہی تھی اس پہ 1 یا 2 وہ شاٹ مار سکے, اس کے علاوہ اسٹمپس کے اندر جو پچ ہوئی بال ہے اس پہ کھیلنا بہت مشکل تھا اس پچ کے اوپر. ون آف دا تھنگز دیٹ آئی وڈ ہیو بین ریئلی انٹرسٹڈ ان کہ پاکستان ٹرائنگ, کیونکہ ساجد کی بال اتنی بریک ہو رہی تھی کہ وہ آف اسٹمپ کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے اور گوئنگ ڈاؤن دا لیگ سائڈ ہے, تو مے بی چینج دی اینگل, کم اراؤنڈ دا وکٹ اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ این LBW فرام دیئر, بیکاز دی آئیڈیا آن دیز پچز از کہ آپ نے اسٹمپس کو ایم کرنا ہے اینڈ دیٹس ویئر گوئنگ ٹو گیٹ موسٹ آف یو نو دا بینیفٹس. اور I mean, look at those shots again. He's going against the spin when batting against Sabrar and all. The thing here is all of those shots they have मान लिया आगा हुआ. So I think the intent of this innings is the difference between the two teams. And I think that's the key word also here, intent. کہ you were clear on what you have to do, کون سی بال آپ نے کھیلنی ہے, کون سی آپ نے روکنی ہے. اور کیونکہ ہم اب بات کر رہے تھے اتنے بولنگ چینجز, فائنلی ٹک نعمان علی جنہوں نے ڈسمس کیا بریتھ ویٹ کو, اور نعمان علی ہیز بین آن سانگ ان کنڈیشنز میں. ایون ہم نے لاسٹ سیریز میں دیکھا جو انگلینڈ کے اگینسٹ ہوئی, اینڈ وی سو کہ کس طرح سے ساجد خان اینڈ نعمان علی یہ جو پیئر ہے, ہم یہ تو نہیں کہیں گے آؤٹ آف نو ویئر, بٹ کیونکہ دے ور ناٹ ان دا پلانز اینڈ ایوری بڈی نوز کہ ایک بہت لاسٹ منٹ چیز تھی کہ ان کو بلایا گیا کیمپ میں اور ان کو شامل کیا گیا اسکواڈ میں, بٹ ناؤ ہاؤ ہی از ڈیلیورنگ ان دیز کنڈیشنز اوور اینڈ اوور اگین. احسن, اگین واٹ ول یو سے اباؤٹ نعمان علی, اینڈ اف یو کوڈ ٹیک اے لک ایٹ دا وکٹس دیٹ were taken by him, and especially that hat trick, who would have thought کہ یہ milestone ہمیں دیکھنے کو ملے گا ملتان میں. نہیں دیکھیں, جہاں تک نعمان علی کی بات ہے, ہی واز آف کورس جس طرح آپ نے کہا ٹوٹل آؤٹ آف کنٹینشن. اور اگر ہم تھوڑا سا شروع میں ان کی وکٹس کی اگر تھوڑی سی بات کر لیں, سو اٹس ویئر ہی لینڈز دا بال اور فلائٹ. اگین جو ہم نے شروع میں بات کی تھی اباؤٹ ریڈیوسنگ دا پیس آن دا بال, لیٹس دا بال, آپ بال کے اوپر آپ اتنے ریپس ڈال دو ہوا کے اندر کہ جب بال پچ کرے تو اٹ ڈز سم تھنگ فار یو, اینڈ نعمان ہیز ڈن دیٹ ریئلی ویل. اور کیونکہ میں نے یہ تھوڑا سا وہ جو ریپس والی بات کی وہ اس لیے کی کیونکہ نعمان 2 سال پہلے, آئی نو فار اے فیکٹ کہ 2 سال پہلے ہی واز بینگ کنسیڈرڈ کہ ناؤ ہی از پاسٹ ہز پرائم, اینڈ پاکستان واز لوکنگ اہیڈ آف نعمان کہ ہمیں اب آگے کوئی چاہیے. اور credit to him, he went back to the NCA, وہاں پہ انہوں نے کوچز کے ساتھ کام کیا, worked on his bowling. اور آپ کو بڑے ایک مزے کی بات بتاؤں, on the day of the first test against England, پاکستان نے نعمان اور زاہد محمود کو گھر واپس بھیج دیا تھا بیکاز آف دا ریزن کہ جی ان لوگوں نے فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کیا, اور سیکنڈ ٹیسٹ میں اگر ہمیں یہ چاہیے ہوں گے تو دے گو بیک ہوم, اپنی فٹنس پہ کام کریں. سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے اگر آپ کو چاہیے ہوا تو یو ول ہیو ٹو انڈر گو another فٹنس ٹیسٹ, جس کے بعد ہم آپ کو بلائیں گے. But then again وہ جو ایک ریڈیکل پالیسی شفٹ آیا, نئی سلیکشن کمیٹی جو تھی انہوں نے کہا کہ یار ریلیکس کرو فٹنس پالیسی. اس کے اندر نعمان علی کو واپس بلایا گیا, اس کے اندر ساجد خان کو واپس بلایا گیا. اور ساجد کی بھی اگر میں سٹوری سناؤں, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سٹوری. ساجد اس لیے واپس آئے کیونکہ ون ڈے کپ جو فیصلہ آباد میں ہو رہا تھا, جس اینڈ سے وہ بالنگ کر رہے تھے اس اینڈ پہ علیم ڈار امپائرنگ کر رہے تھے. تو علیم ڈار نے وہاں پہ انہوں نے ایکسپیل کیا تھا 10 اوور میں 2 وکٹس لے کے 24 رن دیے. تو علیم ڈار نے اپنے اینڈ سے جب وہ بالنگ دیکھی انہوں نے کہا کہ ہی کین اسٹل ٹرن دا بال, اور یہ ابھی بھی صحیح ایریاز پہ پچ کریں. سو وائی ناٹ ساجد, جو ہمارے پاس پلیئرز ہیں, رادر دین ہم ان چیزوں پہ فکسیٹ کریں یار اس کا فٹنس لیول یہ ہے, یہ نہیں, ایج اتنی ہو گئی ہے, عمر اتنی ہو گئی ہے. ایک تو یہ بھی ایک ڈبیٹ الگ ہے ایج کی کرکٹ میں, ہن کے مطلب if a player has crossed 35 اور as soon as he has وہ مارک کراس ہوتا ہے تو ان کی ایک دم سے جو جس طرح وہ موویز میں ہوتا ہے نا کہ وہ سپر پاورز واپس لے لی جاتی ہیں یا کچھ اس طرح ہو جاتا ہے. بٹ ہاؤ مچ اب یہ ڈبیٹ کتنی افیکٹ ہوئی ہے, بیکاز ساجد خان اور نعمان علی آر بوتھ ان دیٹ ایج بریکٹ ویئر we begin to discard players and we start thinking of the future as Ehsan said کہ ہم نے آگے کی پلاننگ کرنی ہے. یہ ڈبیٹ اب کہاں جا رہی ہے؟ آئی تھنک پہلی چیز تو اس میں کہ اس ڈبیٹ کے اوپر میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو پہلے دن سے بہت کلیئر. ٹیسٹ کرکٹ آپ میچ جیتنے کے لیے کھیلتے ہو, آپ اس لیے نہیں کھیلتے. کنڈیشنز جیسی ہیں اس طرح کے پلیئر آپ کو کھلانے, ریگارڈلیس آف دیئر ایج, ریگارڈلیس کہ اس کا ریکارڈ کیا ہے. اگر آپ ایک پیس فرینڈلی پچ پہ کھیل رہے ہیں وہاں پہ آپ ساجد اور نعمان کو دونوں کو کھلائیں گے تو وہ آئی تھنک بے وقوفی ہے. لیکن اگر آپ اسپن پچ پہ کھیلیں نا, آپ 4 فاسٹ بالر کھلا دیں تو وہ بھی بے وقوفی ہے. تو ٹیسٹ
کرکٹ میں میرا بہت سمپل ہے کہ آپ کے جو پلیئر جن پچز کے لیے سوٹیبل ہیں ان کو کھلائیں. اس میں بیسٹ ایگزامپل اعجاز پٹیل ہیں جو کہ نیوزی لینڈ کے پلیئر ہیں. ان کی تقریباً 100 ٹیسٹ وکٹس ہونے لگی ہیں, انہوں نے آج تک ایک وکٹ نیوزی لینڈ نہیں لی, اور نیوزی لینڈ کے پلیئر ہیں. تو یہ چیزیں. دوسری چیز یہ کہ ابھی آپ اس سیریز کے اندر دیکھیں گے کس نے آؤٹ کی ہیں فرام دی ادر سائڈ. جومیل وارکن جو کہ ویسٹ انڈیز کے 2010 میں وہ ویسٹ انڈیز کے انڈر 19 ٹیم میں تھے, 14 سال ہو گئے اس بات کو, 32 ایئرز ناؤ. اس کی کوئی 360 وکٹس ہیں فرسٹ کلاس کے اندر. ہی پلیز آن سچ پچز, اس لیے اس کو ان پچز کا آئیڈیا بھی تھا. اور جو ناگی نے بات کی ہے پیس سلو کرنی, تو ویسٹ انڈیز میں نارملی یو ہیو ٹو بال اے لٹل فاسٹر ٹو گیٹ دیٹ پرچیز. تو اس نے پہلے میچ کے بعد یہ نوٹ کیا کہ میرے سائڈ والے اسپنر کیا کر رہے ہیں, جو نعمان سے سیکھا, ساجد سے سیکھا, اینڈ دین امپلیمنٹڈ adaptability. It's all about adaptability in these conditions, and that's what makes a great team. New Zealand, آپ نے بات کی, another team that is known to adapt so well. یا تو وہ ICC ٹورنامنٹس میں ہو, وہ کہیں نہ کہیں سے نکال لیتے ہیں پلیئرز فار اے کنٹری جن کی پاپولیشن اتنی نیرو اور اتنی وہ ہے, کہیں نہ کہیں سے ان کے پاس ہر کنڈیشن کے پلیئرز آ جاتے ہیں. یہ اڈیپٹیبلٹی ریحان اگین سوال ہے, کیونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, سو وائی ڈزنٹ دس کم to Pakistan when we're playing in away conditions? Why do we tend to struggle? اگر ہم آسٹریلیا میں کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ ہم کھیل رہے ہیں, کیوں وہ اڈیپٹیبلٹی یہاں پہ نہیں آ سکتی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ کا پلیئر پول چھوٹا ہونا تو اٹس ایزیئر فار پلیئرز, بیکاز آپ کو پتا یہی ہے, اسی سے گزارا کرنا ہے. پاکستان میں کنویئر بیلٹ ہے, ایک فاسٹ بالر گیا, دوسرا گیا, تیسرا آ گیا, اسپنر گئے. ابھی ہم کہہ رہے تھے آج سے 2 سال پہلے کہ پاکستان میں لیفٹ آرم اسپنر نہیں ہے. حکیم ہے, فیصل اکرم ہے, لاہور قلندرز نے ایک پک کیا آپ اس سیزن, اس کو دیکھیں گے, ہی از آلسو ویری گڈ. حذیفہ ہیں جو کہ انڈر 19 سے آگے آ رہے ہیں. تو اب آپ کی لائن لگ گئی ہے ریسٹ اسپنرز کی, اور آپ کے لیفٹ آرم اسپنرز کی آپ بات کرتے ہیں, ایک ٹائم پہ بہت زیادہ ہے, تو کیونکہ شفٹ ہوا ہے لیفٹ آرم اسپنرز اب ایک دم کم ہو گئے. تو آئی مین پاکستان میں کیونکہ کنویئر بیلٹ لگی ہوئی ہے تو ہم ڈیولپ نہیں کرتے پلیئرز کو, ہمیں ہوتا ہے کہ یہ نکالو بھائی یہ آ جائے. ادھر کیا ہے, ادھر سمپل یہ ہے کہ یار یہ 40-50 ہیں, ان سے گزارا کرنا ہے, ان کو ڈیولپ کرنا ہے. اس کو رول بتایا جاتا ہے کہ بھائی تو ان کنڈیشن میں کھیلے گا, ان کنڈیشن میں تو نہیں کھیلے گا. تو وہ انسیکیور بھی نہیں ہوتا, اس کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کھیل رہا ہوں کہ نہیں کھیل رہا. تیسری چیز ڈسکورس کا ڈفرنس ہے نا, میری نظر میں اٹ پلیز اے ہیوج فیکٹر. ڈسکورس کا ڈفرنس یہ ہے کہ اگر محمد عباس ساؤتھ افریقہ کنڈیشن تھے, گریٹ ڈیسیجن, آئی ایڈمائر دا سلیکشن پینل جس نے بھی وہ ڈیسیجن لی ہے, ایبسولوٹلی ونڈرفل ڈیسیجن, اینڈ اگین گڈ ڈیسیجن ناٹ ٹو پچز, بیکاز پچز کے لیے عباس از اے پرفیکٹ بالر, ان پچز کے لیے اس بیچارے کے ساتھ جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو کھلاؤ, لیکن اس کے لیے آپ کی کمیونیکیشن ود دا پلیئر بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ عباس یہ ٹورز آئیں گے, اس پہ تم 100% ان ہو. یہ ٹورز آئیں گے, اس کے اوپر وی ڈونٹ سی یو فٹنگ ان دا ٹیم, اس کے اوپر ہمیں تم سے یہ چاہیے. کمیونیکیشن کا گیپ جب تک کرکٹ بورڈ میں اور اس کے پلیئرز میں ختم نہیں ہوگا, یہ ایشوز آتے رہیں گے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلیکسیبلٹی اور اڈیپٹ کرنا ڈفرنٹ کنڈیشنز کے اندر, ہم لوگوں کی جو سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی اگر ادھر نعمان اور ساجد نے آؤٹ کیا نا تو ان بیچاروں کو ہم پرتھ میں کھلا دیں گے. ہماری ڈسکورس بھی ہوگی کہ یار اس نے 30 آؤٹ کیا, اس کو کھلا دو, لے کے نہیں گئے, اور پھر بیچارے کو جب پرتھ میں اس کو پڑے گی تو ہم کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, وچ از واٹ ہیپنڈ ود یاسر شاہ, کہ یاسر شاہ آسٹریلیا گئے, بیچارے کو ایک دن میں 200 پڑ گئی. تو آئی مین وہ اس کا ریکارڈ یو اے کے اندر, اور پھر اس کے ساتھ ادھر وہی چیز کرنا اس کے ساتھ جاتی. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کرکٹ ورکس آن کنڈیشنز, پچز اینڈ دی انوائرمنٹ. دیٹس دا نمبر 1 ڈیٹا پوائنٹ. اس کے بعد سارے اسٹیٹس آتے ہیں, سب سے پہلی چیز وہ ہے. اینڈ اٹس اے گڈ سائن ایز یو آلسو پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ والا سلیکشن پینل از کیپنگ ان مائنڈ آل آف دیز فیکٹرز وین دے آر پٹنگ ٹوگیدر ٹیم فار ڈفرنٹ کنڈیشنز, رائٹ؟ کہ آپ صرف 1 یا 2 سیریز کے اسٹارٹ نہیں دیکھ رہے ہو, آپ کنڈیشنز دیکھ رہے ہو, پھر آپ اس کے اکارڈنگلی ٹیم سلیکٹ کر رہے ہو. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ریحان بھائی اور روحا کہ انگلینڈ کی اگر میں بات کروں نا, آپ کو یاد ہوگا جب ہم 2022 یا 21 میں انگلینڈ گئے تھے اور وہاں پہ کووڈ آؤٹ بریک ہو گیا تھا, ان کی سی اسٹرنگ ٹیم آئی اور اس نے پھر بھی ہمیں 3-0 ہرا دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انگلینڈ نے بہت عرصہ جو ان کی ڈیولپمنٹ اکیڈمی ہے یا جو انہوں نے ڈیپتھ چارٹ کے اوپر کام کیا, انہوں نے دیکھا کہ یار اچھا ہمارا جیسن رائے ہے ٹاپ کے اوپر, جو ہمارا اس وقت فرسٹ رینک اوپنر ہے, ان کیس ہی از ناٹ اویلیبل, اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہے, اس کے بعد اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہے. تو اگر اس طرح وہ انہوں نے پھر سارے پلگ کرتے گئے, ان کو پتا تھا ہماری آئیڈینٹی کیا, ہم کس قسم کی ون ڈے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, رائٹ؟ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی ریپلیسمنٹس تیار کی. نمبر 1 یہ جو آپ کی پلاننگ, تو جو آپ نے بات کی نا کہ ٹھیک ہے باقی جس طرح نیوزی لینڈ ہو گیا وہ سب ہو گیا, ان کو پتا ہوتا ہے ہمیں کس ریسورس کو کہاں یوٹیلائز کرنا ہے. نمبر 1 وہ بات. سیکنڈ نمبر, اور ظاہری بات ہے, آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور یہ بہت لمبی ڈبیٹ ہے. ہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم بریک پہ جا رہے ہیں تو جلدی سے اس کو آپ ڈومیسٹک کرکٹ,
آپ کے ملک کے اندر آپ کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہوگا اپنے ریجنز کو. یہ پلیئر جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ کبھی بھی پی سی بی یا کنٹری کا کرکٹ بورڈ نہیں کرتا, یہ آپ کے ریجنز کرتے ہیں. انڈیا کے اندر اسٹیٹس کرتی ہیں, انگلینڈ کے اندر کاؤنٹیز کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے ریجنز کو امپاور کریں, وہاں پہ انفراسٹرکچر ہو جہاں پہ آپ کے پاس لڑکے تیار ہوں. آپ کے اس وقت 16 ریجن ہیں جس میں سے 18 ٹیمز کھیلتی ہیں آپ کی فرسٹ کلاس اور باقی سارے کمپٹیشنز. اگر وہ 18 کی 18 ٹیمز کے اندر پراپر کمپٹیشن ہو, ریجنز کے اندر کام ہو رہا ہو, تو آپ کے پاس اگر ہر کوئی 26 یا 30 کا اسکواڈ بھی بنا سکتا ہے نا, آپ کے پاس بہت ڈیپتھ ہوگی, آپ کے پاس بہت پلیئرز ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ پی سی بی نے سارا کام خود کرنا ہے, ساری پاور اپنے پاس رکھنی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں پھر ہوتا ہے ہمارے پاس پلیئرز نہیں ہیں. That's a very interesting point جس کے اوپر ہم ایکسپینڈ بھی کریں گے بیکاز وی آر شارٹ آن ٹائم. ابھی یہاں پہ ایک بریک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے, بٹ کیونکہ یہ اتنی ایک ایکسپینسو ڈبیٹ ہے اینڈ یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اٹس ناٹ سم تھنگ جو کہ ایک چند لوگ فکس کر سکے.